اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان لڑکا، اسے دین کا شوق اٹھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ دین سیکھے، لیکن اس کے سر پہ نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ، وہ یتیم تھا۔ لوگوں نے کہا کیسے سیکھو گے، نہ تو تمہارے پاس گھر ہے نہ ماں باپ ہیں، کس طرح سے سیکھو گے۔ وہ جنگل کی طرف چلا گیا، دن سارا وہ اپنی عبادت میں، اپنے قرآن سیکھنے میں لگا دیتا، اور رات کو وہ جنگل میں آ جاتا اور وہاں پر اس نے اپنی ایک جھونپڑی لگا لی۔ جنگل میں آ کر رات ساری وہاں پر عبادت کرتا، جنگل کے بیچوں بیچ اس نے جھونپڑی لگائی اور وہاں پر رہ کر وہ عبادت کرتا، رات جاگتا اور عبادت میں گزارتا اپنا وقت۔ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی جو جنگل میں آئی تھی اپنے پورے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی کنیزوں کے ساتھ، وہ جنگل سے اس کا گزر ہوا تو وہ کھو گئی، اور کھوتی کھوتی ایسا کھوئی کہ اس کے جو سپاہی تھے، اس کی جو کنیزیں تھیں، وہ سب کھو گئی۔ اور وہ رات کا ٹائم ہو گیا، وہ جنگل سے خوف کھانے لگی، اسے ڈر آنے لگا، تو وہ جا کر اسی جھونپڑی کے باہر دروازہ اس کا کھٹکھٹانے لگی، اس کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نوجوان لڑکا باہر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے سپاہی، میری کنیزیں سب کھو گئی ہیں اور میں خود بھی کھو گئی ہوں، اسی لیے مجھے آپ سے سہارا چاہیے رات کا۔ اب وہ نوجوان، ایک جوان لڑکا، اور وہ شہزادی جو بے انتہا خوبصورت تھی، وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن پھر جب شیر کی دھاڑنے کی آوازیں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو وہ خود سوچ میں آ گیا اور اس نے اس لڑکی کو اندر بلا لیا۔ ظاہر سی بات تھی، جھونپڑی ایک تھی، اس کا کمرہ ایک ہی تھا، اس کا دروازہ بھی بند کرنا پڑتا تھا کیونکہ جنگل میں وہ رہتا تھا، وہ انسان خود بھی پریشان۔ خیر، اس لڑکی کو اس نے اندر بلایا اور بلا کر اس کو بٹھا لیا۔ ساری رات اس نے اور لڑکی سے کہا کہ تم سو جاؤ۔ اس نے کہا ان حالاتوں میں نیند کب آتی ہے۔ نہ وہ لڑکی سوئی نہ وہ لڑکا سویا، وہ ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہا، اس کی تلاوت کرتا رہا، اور اس کے پاس جو دیا جل رہا تھا وہ دیا جلتا رہا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیے کے اوپر اپنی ایک انگلی کرتا، جب اس سے وہ جلن برداشت نہ ہوتی تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا، پھر دوسری انگلی کرتا، وہ جب جل جاتی تو پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا، پھر تیسری کی اس نے اسی طرح سے دیے کے اوپر کی، اور جب وہ جل گئی ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا، پھر تیسری چوتھی بار بھی اس نے یہی کیا، پانچویں بار بھی یہی کیا۔ جیسے ہی صبح کا دن کا آغاز ہوا تو اس نے لڑکی سے دروازہ کھولا اور کہا دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو وہ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، وہ اس ڈر سے ساری رات جاگتا رہا اور قرآن پڑھتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے لڑکی سے کہا کہ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، بہت صبر ہو گیا اور میرے صبر کا امتحان نہ لو، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ لڑکی جب باہر نکلتی ہے تو بادشاہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہیوں سمیت پھرا ہوتا ہے جنگل میں۔ وہ لڑکی اپنے باپ سے جا ملتی ہے، بادشاہ کہتا ہے بیٹا میں جا کر سلطنت میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میری بیٹی رات باہر رہی ہے، تم کہاں تھی؟ اس نے کہا ابا جان میں بہت ہی ایک معزز انسان کے ساتھ تھی جو بہت ہی شریف تھا، نوجوان تھا۔ بادشاہ نے کہا بیٹا یہ میں مانتا ہوں لیکن دنیا نہیں یہ مانے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک جوان بیٹی رات بھر گھر سے غائب ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا میں مان لوں گا لیکن وہ نہیں مانیں گے، یہ دنیا نہیں مانے گی، کسی بھی طرح سے لوگ نہیں مانیں گے۔ تو تم یہی کہنا کہ تم سپاہیوں کے ساتھ تھی، اپنی کنیزوں کے ساتھ تھی، تم رات بھر باہر رہی ہو لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس نوجوان لڑکے کی زبان پھسل سکتی ہے، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، اس کے منہ سے کچھ نکل سکتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ میرا محسن ہے، وہ بہت ہی نیک وقت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میں مان لوں گا لیکن دنیا نہیں مانے گی۔ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرا ایک معیار ہے، میں اس نوجوان کو اٹھا کر قتل کر دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان آپ میرے محسن کو قتل کریں گے؟ اس نے کہا بیٹا میں بادشاہ ہوں، میں یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ اس نے اس لڑکے کو اٹھوا لیا، بادشاہ نے اس لڑکے کو اٹھوایا اور اپنے محل میں لے گیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ یوں ہی وقت گزرا تو اس کی موت کا وقت قریب آ گیا جب بادشاہ نے اسے سزا دینی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان میں اس لڑکے سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں، ایک دفعہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے آپ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیں۔ اس نے کہا، بادشاہ نے منظور کیا۔ لڑکی نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ تم اس رات جب ہم دونوں اکٹھے تھے، ایک ہی جھونپڑی میں تھے، سب لوگ سن رہے تھے، بادشاہ کے سامنے اس نے بات کی۔ اس نے کہا بتاؤ جب ہم لوگ اکٹھے تھے، ایک کمرے میں تھے، وہ اس دیے کے اوپر تم ہاتھ کیوں جلا رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، میں نے یہ سب کچھ پڑھا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کو جہنم کے سب سے نیچلے درجے میں کی آگ میں جلایا جاتا ہے، اسے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پلائی جاتی ہے، اسے گند کھلایا جاتا ہے،
تو میں یہ گناہ کیسے کرتا، اسی لیے مجھے بیچ بیچ میں شیطان ورگلاتا بھی، تو میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں، میں اسی لیے اپنے اس دیے پہ، اس نے کہا جب تم بار بار ہاتھ جلاتے تھے تو کیوں جلاتے تھے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس نے پھر آگے سے یہی جواب دیا کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اگر یہ تو ایک چھوٹا سا دیا ہے، اگر میں اس کی جلن برداشت کر سکا تو پھر وہ بھی برداشت ہو جائے گی، اسی لیے جب میں انگلی اوپر کرتا تو میری انگلی جلنے لگتی اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا تو میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا، دوسری انگلی کرتا اس سے بھی جلن برداشت نہ ہوتی تو میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا۔ کئی بار شیطان نے اس رات میں مجھے ورگلایا کہ یہ گناہ کر لے، تو گناہ کر لے، لیکن میں نے اپنے اس دین کو قائم رکھا اور بار بار اپنے ہاتھ کو جلا کر دیکھتا رہا کہ میں یہ آگ برداشت نہیں کر پا رہا تو وہ آگ کیسے برداشت کروں گا۔ اسی لیے پھر جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ تو میرے نبی کا سچا اور پکا عاشق ہے، تو میرے نبی کو صحیح طور پہ ماننے والا ہے، اسی لیے میں تیری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلیں اور اپنے دل میں ایک ڈر اور خوف اپنے رب تعالیٰ کی ذات کا رکھیں تو یقین جانیں آپ کو تخت و تاج بھی مل جائیں گے، گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوگی۔ ایک بادشاہ تھا اورنگزیب، حضرت اورنگزیب، بہت اچھی بادشاہی انہوں نے کی۔ ان کے پاس ایک مداری آیا بہروپیہ، اس نے کہا کہ میں اپنے لیے کوئی عالیشان نوکری چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تجھے پہچان لوں گا تو جب بھی آئے گا۔ ایک بار اعلان ہوا کہ ان کو فوج میں، سپاہیوں میں ضرورت ہے لوگوں کی، تو وہ مداری بھی اس میں بھیس بدل کر آیا، تو حضرت اورنگزیب جو بادشاہ تھے انہوں نے اسے پہچان لیا اور کہا، جب سب کے ایک دو لوگوں کے ٹیسٹ لیے تو وہ آیا تو اس کو پہچان لیا، تو اس کو 10 روپے دیے کہ یہ لو، یہ تمہارا آنے جانے کا کرایہ، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ جب پھر سے ایک اگلی دفعہ ہوا کہ انہیں پھر کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، ٹیچر کی ضرورت پڑی، تو وہ پھر سے بھیس بدل کر آیا، اور جب ایک دو لوگوں نے اپنا سارا انٹروڈکشن دے دیا تو جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، یہ لے تیرا آنے جانے کا کرایہ۔ وہ ہر بار اسی طرح سے بھیس بدل بدل کر آتا، لیکن بادشاہ اورنگزیب اسے پہچان لیتے۔ وہ کہتے کہ مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ جب اسی طرح سے کچھ وقت بیتا، 2 سال گزر گئے، جب 2 سال کے بعد بادشاہ اورنگزیب اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے کسی دوسرے ملک میں، تو راستے میں لوگوں کا رش اور ہجوم دیکھا اور پہاڑ کے اوپر سے لوگ اترتے نظر آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ ایک اللہ والے بابا جی بیٹھے ہیں جو بہت ہی اچھے اور نیک دل ہیں۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان سے، اللہ والے ہیں تو ان سے دعا کرواتا چلوں۔ تو جب بادشاہ اوپر چڑھے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ امیر آئے گا تو اس کے لیے کچھ اور اصول ہوں گے اور غریب آئے گا تو اس کے لیے کچھ اور، آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا۔ اور 50 لوگ کھڑے تھے اور 51واں نمبر ان کا تھا، وہ لائن میں کھڑے رہے دھوپ میں، گرمی میں، جب ان کی باری آئی تو وہ اندر گئے۔ تو اسی طرح انہوں نے، جو بزرگ تھے، انہوں نے اندر جا کے دیکھا کہ ان کے چہرے پر بہت ہی نور تھا اور بہت ہی نورانی چہرہ تھا ان کا، تو انہوں نے ان سے دعا کروائی، تو انہوں نے کہا جاؤ تجھے فتح حاصل ہو، تجھے کامیابی ملے اور تجھے وہ سب کچھ ملے جو تو چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی دعائیں دی، اور جب بادشاہ اورنگزیب آنے لگے تو انہوں نے ان کو کچھ 4-5 دینار دیے ہدیے کے طور پہ، تو کہنے لگے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ بزرگ اور اپنا پلہ جھاڑا اور کہا آج تو نے نہیں پہچانا مجھے۔ وہ وہی مداری تھا جو بادشاہ اورنگزیب کے ساتھ ہمیشہ سے آتا تھا اور کہتا تھا کہ تو مجھے نہیں پہچان سکے گا۔ تو بادشاہ اورنگزیب بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ واقعی آج میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو جو کہا تھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا، اب میرا انعام تو بنتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب نے کہا بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا یہ تاج چاہیے جس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ تاج اتار کر اس کو دے دیا اور کہا یہ تاج تو آج میں تجھے تیری مانگے ہوئی چیز پہ دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ نیچے لوگ کھڑے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، تو وہ جل رہے ہیں، یہ تو میں آج تیرے مانگنے پہ تجھے دے کر جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو میرے پاس آنا، میں تجھے اور بھی بہت کچھ دوں گا، کیونکہ تم مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے، جب بادشاہ اورنگزیب جانے لگے تو اس نے آواز دے کر کہا کہ بادشاہ رک، یہ اپنا تاج لے جا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں نے آج ایک چیز سیکھی ہے، میں نے ایک دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک ڈھونگ کیا تو مجھے میرے اللہ نے کتنا کچھ دے دیا، مجھے یہ ہیروں سے بھرا تاج بھی عطا ہو گیا۔ تو جب میں سچی نیت سے، سچے دل سے اس کی راہ پر چلوں گا اور لوگوں کے لیے اللہ اللہ کروں گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں دوں گا اور ان کے لیے دعائیں کروں گا، اپنے لیے دعائیں کروں گا، جب میں اس کی راہ پہ چلنا شروع کر دوں گا، اس کا پلہ تھام لوں گا، تو تب وہ مجھے کیا کیا عطا کرے گا، اسی لیے یہ تو لے جا، مجھے نہیں چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب خدا کی راہ پر چلو، سچے دل سے چلو، تو وہ ہر چیز عطا کرتا ہے، لیکن پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔